ٹوٹتی ہے جیش محمد وہاں اسی واقعے کے بعد، اور ہم سب کراچی میں جیش کا تو ظاہر صاحب آپ نے جیسے بتایا یہ قیام ہوا. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، 9/11 کے بعد فوج میں ایک تبدیلی آئی. زیاد دور میں جو ایک جہادی طرز نظر چل رہا تھا فوج کا، جو تربیت میں بھی شامل تھا، کیا مشرف دور میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، صرف مشرف دور کو ہم کیوں دیکھیں، ہمیں پاکستان کی جو کریشن ہے وہاں پہ جانا پڑے گا. پاکستان کی کریشن میں کیا اسلام کا نعرہ استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم نے استعمال نہیں کیا؟ لیکن 1948 کی قائد اعظم کی سپیچ بھی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی ریلیجن از اے میٹر، پرسنل میٹر، اینڈ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئرز آف دی اسٹیٹ. مجھے بات کر لینے دیں. اس کے بعد 1948 کے اندر ہی آ جاتے ہیں، جس کے اندر کہ جب کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا ڈوگرا مہاراجا کی طرف سے، تو اس وقت جب جو ہمارے آرمی کے برٹش آرمی کمانڈر تھے، جب ان کو قائد اعظم نے آرڈر کیا کہ آپ جا کر کے کشمیر میں مقابلہ کریں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تو انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم برٹش آرمی یا اس وقت کی جو پاکستانی آرمی تھی یہ نہیں کر سکتی. جنرل اکبر تھے اس وقت کسی سچویشن کے اندر، تو انہوں نے قائد اعظم نے پھر ڈائریکٹلی ان کو رسپانسبل کیا کہ آپ جو قبائلیوں کے لشکر ہیں ان کو تیار کریں، جس کے بعد ہمیں 1/3 کشمیر بالکل 1947-48 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں قبائلیوں کو بھی ہم نے جہاد کے لیے استعمال کیا. اس میں مجھے بات کرنے جسٹ اے منٹ، آپ کا جو پریمائس ہے نا اس کو پرسپیکٹو میں ڈالنا بہت ضروری ہے. پریمائس تو مارشل صاحب وہ بڑا کلیئر ہو رہا ہے اس پہ کہ جہاد کو ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں، جو آپ نے بات کی. نہیں ارشد، نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. The point is we need to make our premise very clear. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اس وقت الزام لگا رہے ہیں. نہیں، الزام نہیں لگا رہے. ہمارا مقصد ہے کہ 2,500 فوجی جو شہید ہوئے، جو ہمارے جوان شہید ہوئے، 7,000 جو زخمی ہوئے، مجھے بات تو کرنے ایسے لوگ موجود ہیں تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ وہ ارشد مجھے بات تو کر لینے دیجیے نا. آپ نے سوال پوچھا، مجھے مہمان کے طور پہ بلایا، مجھے جواب جب تک نہیں کرنے دیں گے تو پھر کس طریقے سے ہم بات کریں گے؟ ڈسکشن آگے کیسے چلے گی؟ 48 کے بعد آپ نے یہ کیا، 65 کے اندر آپریشن جبرالٹر آپ نے سوچا اور کنسیو کیا، کس کے بٹوین؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور جنرل اختر علی ملک کے درمیان میں. کیا تھی اس کی جو جینیسس تھا آپریشن جبرالٹر کا؟ کہ ہم جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز آج کہتے ہیں، اس قسم کی انسٹیگیشن کریں گے آزاد کشمیر کے اندر، جس سے ایک پروسیس شروع ہوگا. آپ کا جو پاکستان کا جو سیکیورٹی سائیکوسس ہے فرام اٹس ڈے آف کریشن اس نوعیت کا ہے، اس قسم کا ہے کہ آپ جب ایک بھارت کو دیکھتے ہیں جو کہ 5 گنا آپ سے بڑا ہے، اور اب یہ ریلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور اسٹرکچر کو خطرہ ہے، تو اس وقت آپ صرف یہ نہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے 10 کروڑ عوام کھڑے ہو کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا الہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کی پھوک سے ہم دشمن کی صفوں کو مٹا دیں گے. بالکل ایوب خان کی یہی بات ہم نے جہادی موٹیویشن ایک پورا سبجیکٹ ہے فوج میں. ایک منٹ. اس کے بعد یہ وہی فوج ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک اتنی پروفیشنل لائنز کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے. یعنی اس کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فوج، ایئر فورس اور باقی تمام اداروں کو لا کے اپنی رپورٹ کے اندر دکھایا، آئی تھنک اٹس انٹائرلی فکٹیشس، جس کے اندر آپ نے ایلیگیشنز یہ لگائی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی رابطے ہیں. یعنی جندلہ ہوگا، یہ ایک ریسرچ کرتے ہیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، ہم یہاں پہ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب سے بھی رپورٹر کی ٹیم نے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس وقت اتفاقاً میں ایئر فورس میں تھا، اس وقت ایک 3 اسٹار اپوائنٹمنٹ پہ تھا، تو یہ ساری چیزیں میں نے ہوتے ہوئے دیکھی. دیکھیے، ضیاء الحق کے زمانے کا جو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ ایز اے ڈاکٹرین بڑا پاپولر اور ہمارے لوگوں کا ایمان بن چکا تھا. جب مشرف آئے، 9/11 ہوا، تو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، لیکن اس ایمان اور یقین کے اثرات زائل ہوتے ہوتے اب بھی وقت لگ رہا ہے. تو یہ لوگ وہ اس دور کا پروڈکٹ یا حصہ تھے جہاں پہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ایکسٹریم رائٹ یا انتہائی دائیں بازو کے اسلام کے لیے بنا ہے، اور جن لوگوں نے بھی سجیسٹ کیا ان کو تو وہ ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے. زاہد صاحب، آپ نے ایئر مارشل مسعود اختر کو بھی سنا اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری کی بھی بات سنی، کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. مطلب یہ بات ان کی شہزاد صاحب کی بات صحیح ہے کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو تمام چیزوں کا بھی ہم ایک کانٹیکس میں بات کرتے ہیں. اصل میں یہ تھا کہ یہ جو کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے جو زیادہ مستقل، میں تھوڑا سا اس سے فرق کروں گا. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی ایک سیاسی نقطہ نظر کیا تھا، وہ ڈیبیٹ اور یہ اسٹرگل تو چلتی رہی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملیٹنسی ایز اے ٹول آف اسٹیٹ پالیسی وہ آپ کی بننی شروع ہوئی 1980s میں. اس سے پہلے آپ اس قسم کی ڈیبیٹ تو چلتی رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے یا پاکستان کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے. لیکن جو اصل جو فرق آتا ہے وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ملیٹنسی جو ہے
اس کو آپ نے ایک اسٹیٹ پالیسی کی صورت میں جو ہے نہیں اختیار That's a کیا state project which has اب gone جو ہے very وہ much wrong. اصل میں اس کے نقطہ نظر وہی بن کے آیا ہے جبکہ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس سے زیادہ امریکہ کا بھی حصہ رہا ہے. امریکہ کے جو ہے وہ جہاد کا جو نعرہ دیا تھا وہ جو کانگریس مین ولسن آ کے جو ہے آپ کے تورخم کی بارڈر پہ یا یہ برزسکی جو ہے انہوں نے بھی نعرہ لگایا. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو ہے ایک میں اس کو خیال کرتا ہوں کہ ایک رuthless یوز آف اسلامک سینٹیمنٹس کی بات تھی, اس کو استعمال کیا گیا تھا ٹو موبلائز سپورٹ اگینسٹ دا سوویٹ فورسز. اچھا وہ تو کامیاب تو ہوا, اس نے دنیا بھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا, لوگوں یہاں جہاد کے نام پہ آئے, صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو ہے اسلامی ممالک سے بن کے آیا. اور وہی بات آتی ہے کہ جب ایک چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے قابو زاہد میں صاحب نہیں رہتے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس پہ ہم مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے زاہد حسین صاحب ہمیں تاریخی پس منظر دے رہے تھے کہ یہ جہادی آئیڈیالوجی اسٹیٹ کرافٹ میں کس طرح استعمال. زاہد صاحب مشرف دور میں ایئر فورس اور فوج کے کچھ ایسے اہلکار پکڑے گئے تھے جو اساسینیشن اٹیمپٹس میں انوالو تھے, جو جیک آباد ایئر بیس اڑانے کے پلاٹ میں انوالو تھے. اس کی کیا وجہ ہے, ایسے رجحانات کیوں تھے فوج میں؟ دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی اس کو ایک ملیٹنسی کو آپ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کے اثرات تو ہر جگہ ہوں گے, ہر سیکشن آف سوسائٹی میں ہوں گے, اور فوج میں بھی اس کے اثرات تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تو آپ کو ہر جگہ پھیلتی ہوئی نظر آئی نا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں وہ آپ کا وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سب اسی چیز کی جو ہے ایک کنٹینیوٹی میں بات آتی ہے. تو وہی چیز جو ہے فوج میں بھی یہ بھری تھی. لیکن ایک بات میں فرق ضرور کروں گا, اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. ایک بات تو طے تھی کہ پاکستان نے جو ہے جو بھی ایک اسٹیٹ پالیسی تھی اس کی وجہ سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو پیٹرنائز ضرور کیا, لیکن یہ کسی آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ نہیں تھا. میں اس لیے آئیڈیالوجیکل بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ ملٹری میں کبھی بھی اس قسم کے جب بھی واقعات میں اس کو کرش کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اٹیمپٹ ہوئی تھی جو ہے ان کے اسلامسٹ کی طرف سے کو کی, دونوں کو جو ہے بری طرح جو ہے ختم کیا تھا. although we continue to have this policy of using militancy as a tool of a regional policy. تو اس میں یہ تھا کہ یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ اسٹیٹ آف یا ملٹری حکومتیں رہی تھی اس زمانے میں, ضیاء الحق کی بھی تھی, کہ انہوں نے اس کو استعمال تو کیا لیکن کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس کی جو ہے تبلیغ یا اس میں جو آرمی کے اندر ہو. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب اور مشرف اساسینیشن میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ وہ اس طرف زیادہ انکلائنڈ تھے؟ کون؟ جب 106 آپ کے ایئر فورس کے لوگ سروس سے برخاست ہوئے, کوئی 57 کے قریب فوجی تھے جو مشرف کے خلاف اساسینیشن اٹیمپٹس میں پکڑے گئے, ان کی پوری رپورٹس آئی ہیں سامنے, ایئر فورس نے خود بھی کنفرم کیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ ان میں یہ رجحانات؟ جب آپ 79 سے لے کے 89 تک ان لوگوں کو استعمال کریں گے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں ایز اے پارٹ آف یور آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسی, اور امریکہ اور CIA اور ہر ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی اس میں انوالوڈ ہوگی اور ان کے تعلقات ہوں گے, تو اس کے بعد جب آپ یہ سب سے ان سے کام لے لیں گے تو اس کے بعد یہ جو جتنے بھی لوگ اس کے گروپس ہیں اس قسم کے جو باہر ایگزسٹ کریں گے, اور پاکستان کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ کام لینے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. یعنی جب آپ نے ان کو کوئی چیز سکھائی, آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے سوویت یونین کو ڈسٹرائے کرنا ہے, یہ بندوق ہے, اس کو اس طریقے سے چلانا ہے. اس کے بعد شاید 89 میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کشمیر میں ان کو استعمال کرنا. تو مقصد یہ تھا کہ یہ پالیسی فیلیئرز ہیں جس کی وجہ سے آج آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, ہم تمام پاکستانی روز آئے دن ہمارے